ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ مرحبا کا کیا مطلب ہے؟ خوش آمدید، جی آئین، ویلکم۔ آمد مصطفیٰ ہی مرحبا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی پیدائش کا فائدہ کائنات کے ذرے ذرے کو، چیوٹی سے لے کے ہاتھی تک کو فائدہ ہے، چرند پرند کو فائدہ ہے، مچھلیوں کو فائدہ ہے، ترے مکانوں کو فائدہ ہے، ہندوؤں کو فائدہ ہے، سکھوں کو فائدہ ہے، یہودیوں کو فائدہ ہے، اور جو میلاد مصطفیٰ پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہے اسے بھی فائدہ ہے۔ میرے نبی کی پیدائش سے پہلے جب لوگ گناہ کرتے تو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو جاتے، پتھروں کی بارش ہوتی، سارے انسان بھی مر جاتے، جانور بھی مر جاتے، درخت بھی ٹوٹ جاتے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی اللہ نے یہ عذاب اٹھا لی، لوگ زمین میں دسا دیے جاتے، سیلاب آتے بڑے زبردست، ہر چیز بہا کر لے جاتے، کڑک پڑتی، بجلی چمکتی، آندیاں آتی، آندھی اتنی تیز ہوتی کہ لوگ زمین پہ گرتے، ان کے سر پھٹ جاتے، بندوں کی شکلیں بدل جاتی، کوئی کتا بن جاتا، کوئی بلا بن جاتا، کوئی سور بن جاتا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی اللہ نے عذاب اٹھا لی، صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، شہر محبوب نے عالم کو بچا رکھا ہے۔ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے میرے نبی کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوگی، ان کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مائی حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کہیں اور، مائی حوا کہیں اور، جدائی پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام نگاہیں نیچی ڈال کر آنسو بہاتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا کہتے رہے، لیکن معافی نہ ملی۔ چلتے چلتے جبل رحمت پہ چلے گئے، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اب تیری بات ہو گئی ہے، اگر تو ایک فکرہ کہہ دے ابھی تیری بخشش ہو جائے گی۔ ہاں یا اللہ عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ دے کہ یا اللہ بحرمت نام محمد مجھے بخش دے۔ یوں ہی آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے نام کا واسطہ دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، مائی حوا بھی مل گئی، خوش ہو کر پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے، آپ ہوتے، آپ کے بیوی بچے ہوتے، یہ نسل انسانی ہوتی، یہ تیرے بیٹے ہوتے جو تیری آنکھوں کے تارے ہیں۔ تیرا اور میرا پیدا ہونا ہی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، اگر یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ خوبصورت نظارے ہوتے، آپ اور میں جو کھا رہے ہیں، جو اس دنیا میں بس رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ چاند ستارے، یہ ہنسی رات نہ ہوتی، محبوب نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی۔ پھر فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اگر رب ظاہر نہ ہوتا، یہ قرآن مجید، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، یہ شریعت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے پایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، جس سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے۔ یا اللہ تیرا فضل اور رحمت ہے کیا؟ فرمایا میرا فضل بھی میرا نبی اور میری رحمت بھی میرا نبی۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے خود میرے نبی کا میلاد منایا. جس دن حضور کی ولادت ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے اتنے قریب کر دیے ایسے لگتا تھا جیسے اوپر ہی گر جائیں. نور نکلا، خوشبو نکلی. اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے بصرہ میں اونٹوں کی روشن گردنیں دیکھی. مکہ شریف سے بصرہ کا فاصلہ آپ دیکھ لیں. فرماتے ہیں مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے اونٹوں کی روشن گردنیں دیکھ لی، شام کے محلات دیکھ لیے. کینگرے گر گئے، بت کدے سجدے میں گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، جنتی بیبیاں آ گئیں، حوریں آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس سال کسی ماں کے ہاں بیٹی پیدا نہیں کی، کیوں اس وقت عرب بیٹی پیدا ہونے پر رنجیدہ ہوتے تھے بلکہ زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سال کسی کو رنجیدہ ہونے نہیں دیا، میرے نبی کی ولادت کی خوشی منائی. حضور نبی کریم نے خود اپنا میلاد منایا. آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ سوموار ہی کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا اپنی پیدائش کی خوشی مناتا ہوں. صحابہ نے میرے نبی کا میلاد منایا. آج تم تھوڑی سی اپنی اوقات کے مطابق جھنڈیاں لگا دیتے ہیں تو یہ لوگ شرک اور بدعت کے فتوے ان کے تیز ہو جاتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں ذرا تیز ہو جاتے ہیں فتوے. حضرت تمیم داری انصاری صحابی ملک شام تشریف لے گئے. وہاں سے آپ نے خوبصورت قندیلیں خریدی، زیتون کا بہت سارا تیل خریدا، رسی کی خوبصورت لڑیاں خریدیں، موم کی بتیاں خریدیں. تو آپ نے صحابہ کرام کی مدد سے قندیلوں کو اس رسیوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لٹکا دیا اور قندیلوں میں وہ موم کی بتیاں رکھ دیں اور زیتون کا تیل ڈال دیا اور مسجد نبوی میں وہ لٹکا دیں اور تیل ڈال کر آگ لگا کر ان کو روشن کر دیا. یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، جمعے کی رات تھی. تو جب مغرب کا وقت ہوا تو مسجد نبوی جگمگ جگمگ کرنے لگی، بقع نور بن گئی. حضور نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تمیم داری انصاری نے کیا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس نے دین اسلام کو زندہ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی منور فرمائے گا، آخرت بھی منور فرمائے گا. یہ ربیع الاول کا پہلا چراغاں تھا جو حضور کریم کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 برتن گندم کے میلاد مصطفیٰ پہ قربان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو 1 درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرے گا اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا. اور انہوں نے خود میلاد مصطفیٰ پہ 100 اونٹ قربان کیے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ جو گلیوں میں نکل کے زور شور کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. پھر عثمان غنی ذوالنورین نے فرمایا کہ جو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے اس کا درجہ بدر و حنین کی جنگ میں شرکت کرنے والے مجاہدین جیسا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ ہستی علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد منایا اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. کیا بات ہے. ایک دن حضور کریم تشریف لائے، صحابہ کرام نبی کے میلاد کی باتیں کر رہے تھے. حضور کریم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر تم پر فخر کر رہا ہے. یہ میلاد مصطفیٰ. حضرت عامر انصاری گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کریم تیز قدموں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عامر انصاری باہر آ گئے. تو نبی کریم نے فرمایا اندر کون کون اور کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کی میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم نے پھر پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کی میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے سارے رحمت کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے ہوئے.
اور تیرے اور میرے لیے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے گھر کی طرف بھی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ بے شک۔ اگر رحمت کے دروازے کھولنے ہیں تو میلاد مصطفیٰ منا لے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمت کے دروازے۔ نعت نبی جس نے ایک بھی سنی ہو۔ واہ واہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشت کے عظیم بزرگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں براہ راست۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ میں سارا میلاد مصطفیٰ پہ قربان کروں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی اور تعظیم کی اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ اور حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، دوستوں کو دعوت دی، لنگر پکایا، کھانے کا اہتمام کیا، خوبصورت لباس زیب تن کیا، عطر لگایا، خوشبو لگائی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو نبیوں کے پہلے گروہ میں شامل کرے گا اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ نمک گیہوں یا کسی کھانے کی چیز پہ پڑا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ کھانا وہ کسی دوسرے کھانے میں ڈال دے تو وہ کھانا اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس کھانے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ واہ واہ واہ۔ اور انہوں نے فرمایا اگر میلاد مصطفیٰ صرف پانی پر ہی پڑھ دیا جائے، صرف پانی پر، تو اللہ تعالیٰ اس پانی میں نور اور برکتیں رکھ دیتا ہے، اور جو وہ اس پانی کو پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 نور اس بندے کے دل کے اندر بھر دیتا ہے اور 1000 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، میلاد مصطفیٰ منانے والے کا دل زندہ رہے گا۔ واہ واہ۔ اور فرمایا کہ اگر میلاد مصطفیٰ کسی مال پر، دینار پر، پیسوں پر پڑھ دیا جائے اور وہ مال کسی دوسرے پیسے میں رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈال دیتا ہے اور میلاد مصطفیٰ منانے والا کبھی تنگ دست نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ منانے والے کو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ کے گروہ میں رکھے گا اور اسے جنت نعیم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور امام شافعی فقہ کے امام فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں جانے کا ارادہ کیا گویا اس نے جنتی باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کیا، اور وہ نبی کریم کی محبت کی وجہ سے محفل میں گیا، اور نبی کریم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس کا جنت میں خاتمہ بالخیر میرے ساتھ ہوگا۔ اور امام جلال الدین سیوطی اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں نبی کا میلاد نہ ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس محفل کو فرشتے اپنے نورانی پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور کرم کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل جو بھی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے پورا سال جب میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور جس جگہ نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، جس گھر میں منایا جاتا ہے، وہاں سے اللہ آفات و بلیات، حسد و بغض، چوری ڈکیٹی، ان ساری چیزوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کا میلاد مناتا ہے سب سے بڑھ کے اسے نبی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا اسے نبی کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اور باقی باتیں پھر سے یہ پیر مرشد کا حکم تھا، انشاءاللہ اگلی رفل کی محفل میں کریں گے۔ سبحان السلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
حضرت